بی جے پی کی پارٹی کے اندر الیکٹیبلز ہیں اور وہ الیکشنز جیت کے جن کے کیسز چل رہے تھے جیلوں میں تھے، جیلوں سے ان کو جتوایا گیا ہے. اور یہ مسٹر لارنس کی بات ہو، اس طرح ان کا بہت بڑا یہ تو ایک ایکسپوز ہو رہا ہے، اتنا بڑا ان کا ٹرانس نیشنل ٹیرر نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں، اور یہ 1950 سے آپریٹ کر رہا ہے. بہت سے ان کے دہشت گرد جو ہیں وہ ان کے بی جے پی کی پارٹی کے اندر الیکٹیبلز ہیں اور وہ الیکشنز جیت کے جن کے کیسز چل رہے تھے جیلوں میں تھے، جیلوں سے ان کو جتوایا گیا ہے. اور یہ مسٹر لارنس کی بات ہو، اس طرح ان کا بہت بڑا یہ تو ایک ایکسپوز ہو رہا ہے، اتنا بڑا ان کا ٹرانس نیشنل ٹیرر نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں، اور یہ 1950 سے آپریٹ کر رہا ہے. ان کے سیکرٹ جو سلیپر سیلز ہیں جس کے اندر ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے HSS، ان کا ریکٹ RSS، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے 6 نومبر ہوا ہے تو وہ RSS نے کرایا تھا. وہ جو کچھ جو لاکھوں 5 لاکھ جموں کے مسلمانوں کو سلاٹر بے ہیڈ کیا گیا تھا، تو یہ RSS کی ماسٹر مائنڈ تھی. وہی RSS کب سے 10 سال سے انڈیا کے اندر پاور کے اندر ہے، اور وہ ریکٹ جو ہے وہ ان کی باقاعدہ RSS جو اس وقت ہے وہ کیڈٹ کالجز انڈین آرمی کو ٹرین کر رہی ہے، اور خود RSS جو ہے وہ اٹامک بام بنا رہی ہے. وہ پوری ملٹری ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ ٹرین ہو کے باہر کے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں انڈر کور. اور چاہے وہ نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا ہے، اٹس ناٹ جسٹ خالستانیز، اٹ از ادر سکھس آلسو جو خالستان کے ساتھ اگر اوپنلی نہیں ہے مگر وہ کیونکہ سکھ ہیں. کرسچنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فورسڈ کنورژنز، میکا بامبنگز، چرچ بامبنگز، پھر اس کے بعد گجرات کلنگز از جسٹ ون آف دیم. بہت سے ان کے ایسے UK کے اندر کچھ سال پہلے جو کچھ ہوا، جو موب تھا ہندوؤں کا، ہندوتوا کے فالوورز HSS کا، انہوں نے جس طرح گجرات کے مسلمز کو وہاں ٹارگٹ کیا، وہاں پہ جو کشمیری مسلمز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے. آسٹریلیا کے اندر واقعات ہیں ایسے بہت سے، اور وہ ان کو بالکل ریکی کرتے ہیں جو کشمیری یا ماڈریٹ یا جو بھی انڈین BJP ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں یا اس کو سپورٹ نہیں کرتے. باہر کے ملکوں میں جو انڈین ووٹ والا ڈائسپورا ہے اس کو بھی باقاعدہ تھریٹس دی جاتی ہیں کہ کچھ تم ووکل ہوئے کسی بھی انٹرنیشنل سوائل کے اوپر تو تمہاری فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، بھائی فیملی کی پراپرٹیز سیز کی جائیں گی، ان کو جیلوں میں. تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک آئی تھنک دنیا کے اندر ایک پیریلل ایک فورس ٹیرر نیٹ ورک کی پھیلتی جا رہی ہے. اور امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کس طرح ان کا نیٹ ورک، ان کی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو HSS اور RSS کے علاوہ بھی جو اکٹھی مل کے جو ہے کر رہی ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ انڈین بزنس کمیونٹی بھی بالکل ان کو سپورٹ کر رہی ہے باہر کے ملکوں میں. اور ان کی ایسی مائنڈ سیٹ کینیڈا کی اب سڑکوں پہ اس وقت ایک سول وار چل پڑی ہے وہاں کے ہندوؤں میں اور سکھوں کے بیچ میں. اور یہ پہلے بھی میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جو کچھ یہ کشمیر میں اس وقت RSS کر رہی ہے اور اوور دا ڈیکیڈز کر رہی ہے، اوور دا ڈیکیڈز، اگر ہندوستان کی پبلک کشمیریوں کے لیے نہیں نکلی جو اتنے ڈیکیڈز میں ان کی سول سوسائٹی، تو یہ مت سوچیں کہ جو کچھ وہ امیونٹی انڈین فورسز کو اور اسٹیٹ کو یہاں مل رہی ہے کل کو یہی انہوں نے اپلائی کرنی ہے اینی ڈائسینٹنگ وائس ود ان انڈیا. وہی ہوا. اب وہ سارے لبرلز جو ڈوز تھے وہ ڈر کے مارے دبک گئے ہیں سارے، کیونکہ وہ یونائٹڈ نہیں تھے. اگر کاش وہ کشمیر پہ کبھی کھڑے ہوتے اور ان کے اندر بھی وہ گٹس ہوتے تو اتنی جرت RSS نہ کرتی کہ ان کا جو ایک سیکولر جو ایک ان کا ایک کور اپ بنا ہوا تھا ان کی کانسٹیٹیوشن کا، وہ آج سیف ہوتے. اور باہر کے ملکوں کا بھی انڈین ڈائسپورا جو RSS کے آگے جو ہے وہ جھکا نہیں. آپ دیکھ لیں وہاں کی سیلیبریٹیز کو بھی، سلمان خان، شاہ رخ خان، ایوری بڈی از آن دا ٹارگیٹ لسٹ. اٹس ناٹ جسٹ کہ اور یہ سب لوگ ہمیشہ سے ڈرتے ہی رہے ہیں وہاں پہ لوگ ساری. میں تو مائنورٹیز کو ان کو یہی کہوں گی کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ یونائٹ ہو جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ کشمیریوں سے بھی بدتر ہونا ہے جو اس وقت جو مزاج چل رہا ہے RSS از دا نیو انڈین اسٹیبلشمنٹ.